عبید اللہ بن عدی بن خیار سے منقول ہے، کہا کہ مجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں تو فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دیے دیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں غنی اور طاقتور کما کھا سکنے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سوال کرنا اپنے آپ کو نوچنا ہے، اس سے انسان اپنا چہرہ چھیلتا اور نوچتا ہے، چنانچہ جو چاہے اپنے چہرے کی آبرو باقی رکھے اور جو چاہے ضائع کر دے۔ تاہم اگر کوئی حکمران سے سوال کرے یا بہت ہی لاچار ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی کا ضامن بن گیا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا قبیصہ ٹھہرے رہو حتیٰ کہ ہمارے پاس کوئی صدقہ آ جائے تو ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم دیں۔ پھر فرمایا اے قبیصہ سوال کرنا حلال نہیں سوائے تین میں سے ایک کے، کسی نے کوئی ضمانت لی ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اپنی ضرورت پوری کر لے پھر رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی کہ اس پر کوئی ایسی آفت یا مصیبت آ پڑی جس نے اس کا مال تباہ کر دیا تو ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حلال ہے حتیٰ کہ گزارے کے لائق اپنی ضروریات حاصل کر لے۔ اور تیسرا وہ آدمی جسے انتہائی احتیاج نے آ لیا ہو حتیٰ کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند افراد کہہ دے کہ فلاں از حد لاچار ہو گیا ہے تو اسے بھی سوال کرنا حلال ہے حتیٰ کہ گزران حاصل کر لے اور پھر رک جائے۔ ان صورتوں کے علاوہ سوال کرنا اے قبیصہ حرام ہے، مانگنے والا حرام کھاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1640۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ کچھ مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، ایک کملی سی ہے، اس کا ایک حصہ اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کون یہ چیزیں خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں انہیں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا۔ ایک اور شخص نے کہا میں ان کے 2 درہم دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے دونوں چیزیں اسے دے دی اور 2 درہم لے لیے اور وہ دونوں اس انصاری کو دے دیے اور اس سے فرمایا 1 درہم کا طعام خریدو اور اپنے گھر والوں کو دے آؤ اور دوسرے سے کلہاڑا خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ نے اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ ٹھونک دیا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، لکڑیاں کاٹتا اور فروخت کرتا رہا، پھر آیا اور اسے 10 درہم ملے تھے۔ کچھ کا اس نے کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے پینے کی چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ مانگنے سے تیرے چہرے پر قیامت کے دن داغ ہوں۔ بلا شبہ مانگنا روا نہیں ہے سوائے 3 آدمیوں کے، ازہد فقیر محتاج خاک نشین کے، یا بے چینی میں مبتلا قرضدار کے، یا دیت میں پڑے خون والے کے جس پر خون کی دیت لازم ہو۔ جناب ابو مسلم خولانی سے مروی ہے کہ مجھے ایک حبیب یعنی پیارے اور امین شخص نے حدیث بیان کی، وہ میرے محبوب اور میرے نزدیک امین ہیں، یعنی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 یا 8 یا 9 افراد تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کر لیتے؟ حالانکہ ابھی ہم تازہ بیعت کر چکے تھے۔ ہم نے کہا ہم بیعت کر چکے ہیں، مگر آپ نے اپنی بات 3 بار دہرائی تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور آپ سے بیعت کی۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اس سے پہلے آپ سے بیعت کر چکے ہیں تو اب کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، 5 نمازیں ادا کرو گے اور احکام شریعت اور حکام کی بات سنو گے اور مانو گے۔ اور ایک بات آہستہ سے فرمائی، لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے۔ بیان کیا کہ پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چھڑی بھی گر جاتی تو وہ کسی اور کو یہ نہ کہتا تھا کہ یہ اٹھا کر مجھے دے دو،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور کسی کی احتیاج نہ رہے گی۔